نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یکم ذوالحج ہے اور 9 دن کے بعد 10ویں دن عید الاضحیٰ ہے، تو داستان انبیاء کرام کے حوالے سے خاص طور پہ اس موقع پہ میں نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی داستان کو منتخب کیا ہے، اور کافی طویل داستان ہے، تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان 9 دن کے اندر 10 دن کے اندر اس داستان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات زندگی کو مکمل کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ ابراہیم بن تارخ بن ناخور بن ساروع بن راوا بن تاتا بن عابر بن شالح بن ارفحشد بن سام بن نوح۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تارخ، ان کے پردادا کے جو پردادا تھے ان کے پردادا نوح علیہ السلام تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تارخ، ان کے پردادا کے پردادا کے جو پردادا تھے وہ نوح علیہ السلام تھے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، تو طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے وہ 2300 سال ہے۔ 2300 سال پہلے تشریف لائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا، آپ کی جو پیدائش ہے وہ تفسیر عزیزی کے مطابق شہر بابل کے قریب ایک قصبہ تھا کونی جس کا نام تھا، وہاں پر ہوئی، جبکہ تفسیر نعیمی میں مفسر بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ امواز کے علاقے سوس کے مقام پر ہوئی، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اس موقع پہ یہ بات میں تصریح کر دوں کہ قرآن مجید میں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے طور پہ آزر کا نام بیان ہوا ہے، تو وہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے والد نہیں تھے، والد ان کے تارخ تھے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے واضح ہے، اور اہل سنت کے تمام علماء کا، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ آزر جو ہے وہ ان کے والد نہیں تھے، بلکہ تارخ جو ہے وہ ان کے والد تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ میں جو ہوں پاک پشتوں سے، ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں جو ہے منتقل ہوتا رہا ہوں، تو یقیناً جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، تو وہ نجس ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کا ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ ناپاک لوگ ہوتے ہیں، تو اگر یہ آزر جو ہے وہ باپ ہوتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو نبی علیہ السلام کی نسب جو ہے وہ خراب ہو جاتا، تو ایسا نہیں تھا، تارخ جو ہے وہ ان کے والد تھے جو کہ مسلمان تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ 2 ازواج تھیں، 2 بیویاں تھیں، اور جن کے نام جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر اس بات پر مزید دلائل بے شمار بھرے پڑے ہیں کہ عربی زبان میں جو ہے وہ چچا کو بھی باپ جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، اور بے شمار اس کے دلائل ہیں احادیث میں بھی۔ بہرحال آگے جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ انعام کی ایک آیت میں تلاوت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی دکھاتے ہیں، اور اسی لیے وہ عین الیقین، تاکہ وہ عین الیقین میں سے ہو جائیں۔ تو ملکوت کے معنی ہوتے ہیں عظیم بادشاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کروایا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت، دریا، جو بھی چیزیں، تمام چیزوں کے حقائق تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اور تمام روئے زمین اور آسمان کا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا، تو آپ نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ کہیں دور دراز چھپ کر جو ہے وہ معصیت میں مبتلا تھا، لیکن آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا، تو آپ نے اس کے خلاف دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے شخص کو معصیت
کرتے ہوئے دیکھا مطلع ہوئے تو آپ نے اس کے خلاف بھی دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. پھر آپ نے ایک اور شخص کے گناہ پر آپ مطلع ہوئے, ایک اور شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے خلاف دعا کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا. فرمایا کہ اے ابراہیم آپ مستجاب الدعوات ہیں, میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں, کیونکہ میرے بندے جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں, گناہگار 3 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن توبہ کر لیں گے تو میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گا, یا پھر وہ خود تو گناہگار ہیں لیکن ان کی اولاد میں ایسے نیک لوگ پیدا ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے بھر دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل جو ہے وہ اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے فیضان سے اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. یا پھر وہ لوگ گناہ کے حال میں ہی مر جائیں گے اور میرے قبضہ قدرت میں ہوں گے, تو اس کے بعد میری مرضی ہے کہ میں ان کو معاف کروں یا ان کو سزا دوں. روح المعانی 2 جلد کی یہ حدیث ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ سبحان اللہ, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کے گناہوں پر مطلع ہو جایا کرتے تھے, تو سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور علم غیب کا کیا عالم ہوگا یقیناً. اچھا, ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہی تھے, بچپن میں ہی ان کے جو زمانے میں جو ہے مختلف قسم کے جو ہے نا لوگ موجود تھے. کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے, کچھ جو ہے ستاروں کو پوجتے تھے, کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے, کچھ جو ہے سورج کی پوجا کرتے تھے. قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ہوا. لوگ ان کو مختلف لوگ جو ہے اپنے معبودوں کی طرف مائل کرتے تھے, بلاتے تھے, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی اس چیز سے بیزار تھے, ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس طرف. چنانچہ ستارہ پرستوں نے آپ کو اپنے ستاروں کو پوجنے کی جو ہے وہ دعوت دی, تو آپ نے ان کا رد فرما دیا. قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت ہے, فرمائے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین, کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دیکھا اور بولے کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ڈوبنے والے اچھے نہیں لگتے, مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں. ان ستارہ پرستوں کی تردید فرما دی. اس کے بعد جو چاند پرست تھے, جو چاند کی پوجا کرتے تھے, انہوں نے آپ کو چاند کی عبادت کی دعوت دی, تو آپ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو, حق تو یہ ہے کہ تم خود سیدھی راہ پر آ جاؤ. قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت ہے, فرمایا فلما رأى القمر بازغا, تو جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا, قال ھذا ربی فلما افلا, تو جب تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اسے میرا رب بتاتے ہو. فلما افلا, تو جب وہ بھی ڈوب گیا, قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ قوموں میں سے ہو جاتا. تو ان چاند پرستوں کی بھی انہوں نے تردید فرما دی. اس کے بعد سورج پرستوں نے آپ کو سورج کی پرستش کی دعوت دی کہ یہ تو بہت ہی روشن, بہت ہی بڑا ہے, تو یہ خدا بننے کے قابل ہے. فرمایا سورہ انعام کی آیت, اگلی آیت ہے, فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, کہ جب سورج کو انہوں نے جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, انہوں نے بولے کہ کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو, یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے قوم میں تم سے بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اپنا شریک ٹھہراتے ہو. چنانچہ ان تمام چیزوں کا رد کر دیا اور بتوں کی بھی پوجا نہیں کرتے تھے. تو قوم میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشہور ہو گئے اس حوالے سے کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بتوں سے چونکہ بیزار تھے, تو اچھا ان کے چچا اور پوری قوم ان کو بتوں کی طرف راغب کرتی رہتی تھی, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کبھی بھی بتوں کی طرف جو ہے وہ میلان اور رجحان نہیں ہوا. تو اس قوم میں سالانہ ایک میلہ لگا کرتا تھا, جنگل میں جاتے تھے, وہاں جا کر وہ لہو و لعب میں کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تھے, اور واپسی میں آ کر اپنے بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر اپنے مکانوں کو جاتے تھے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے, جنگل میں میلہ لگے گا, تو ہم نفیس اور اچھے کھانے پکا کر جو ہے بتوں کے پاس رکھ کے جائیں گے اور میلے سے واپسی آ کر تبرک کے طور پہ اس کو ہم کھائیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے دین کے طور طریقے دیکھیں اور دیکھیں ہم کیسے لطف اٹھاتے ہیں. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کئی لوگوں سے اس سے پہلے یہ واضح کہہ چکے تھے, قرآن کی آیت ہے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا ضرور جو ہے برا چاہوں گا اور اس کے بعد تم اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا. اچھا, جب ان لوگوں نے جو ہے میلے میں لے جانے کے لیے دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا. فرمایا, قرآن کی آیت ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, کہ ایک جو ہے نگاہ آسمان کی طرف دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہونے والا ہوں. تو ستاروں کو انہوں نے ایسے دیکھا جیسے ستاروں سے حساب لگا دیں, تو لوگ سمجھے کہ واقعی ستاروں سے جو ہے نا یہ معتقد ہو گئے ستاروں کے, تو بیمار ہونے والے ہوں گے. تو چھوڑ کر
پوری قوم جو ہے وہ ان کو شہر میں چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ اچھا جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا کہ اپنا جو ارادہ تھا ان کا تو اس کو عملی جامہ پہنائے، چنانچہ چپکے سے بت خانے کا رخ کیا، ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں جا کر دیکھا تو کھانے رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قریب جا کر کہا کہ اللہ تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ ما لکم لا تنطقون، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو جب کوئی جواب نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام شدید غصہ آیا اور انہوں نے وہ ہتھوڑا اٹھا کر سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، توڑنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے، سب بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے کے، جو بڑا والا تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے باقی سب کو توڑ دیا۔ قرآن میں فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ آپ نے ان تمام بتوں کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا سوائے ایک کے جو ان میں سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ لوگ اسی سے آ کر پوچھیں۔ اچھا قوم کو وہاں پتہ چل گیا کسی طرح اور وہ کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا، تو وہ واپس آ گئے، واپسی آ کے انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا، وہ تو ضرور ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ کہ شاید وہ گواہی دیں۔ قالوا انت فعلت بآلهتنا یا ابراہیم، جب ان کو لایا گیا پھر ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ تو فرجعوا الی انفسہم قالوا انکم انتم الظالمون، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا اور بولے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ سب اپنے سروں کے بل اوندھے گرے کہ تمہیں جو ہے وہ خوب معلوم ہو گئی یہ بولتے نہیں، تو آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر، اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ جواب دیا تو یہ لوگ حیران رہ گئے کہ اب کیا جواب دیں، اس کا بتوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بدستور اپنی گمراہی پر اٹل رہے۔ بہرحال اس کے آگے کا پھر واقعہ مزید ہے، تفصیل ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کل اس کے بعد آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کا واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔